اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سچی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کا ایک اساسی عقیدہ ہے۔ وہ ایک کسی کا قول بھی ہے نا کہ محمد کی محبت ایمان کامل کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کمی تو ایمان نامکمل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دین کی بڑی اساسی اور بنیادی بات ہے۔ اللہ پاک قرآن حکیم ارشاد فرماتے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اللہ نے سارے رشتہ داروں کے نام لیے۔ پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ یہ رشتہ دار، یہ آپ کا مال یا آپ کی تجارت، اگر یہ چیزیں آپ کو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ پیاری ہیں نا، اللہ فرماتے فتربصوا حتی یأتی امر اللہ، پھر جاؤ عذاب کا انتظار کرو۔ اگر آپ اللہ رسول کو پیچھے کرتے ہو اور ان چیزوں کو مقدم جانتے ہو، اللہ رسول سے بڑھ کر ان چیزوں سے محبت کرتے ہو، تو کوئی اچھائی کی امید نہ رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے امر کی عذاب کی انتظاری میں وقت گزارو۔ جب اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں نہ ہو، پھر وہ کس منہ سے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا؟ اللہ پاک نے ایک اور مقام پر قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، وہ جو حدیث ہے بڑی مشہور ہے ترمذی شریف میں ابواب السیر میں باب ما جاء فی الغلول میں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جنت میں تم میں سے وہی لوگ جائیں گے جو مومن ہوں گے۔ اور یہاں قرآن فرماتا ہے کہ تم میں سے مومن وہ ہیں کہ جن کی اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہے کہ اللہ کے نبی انہیں جانوں سے بھی زیادہ پیارے۔ اسی سے ملتی جلتی وہ حدیث بخاری شریف میں کتاب الایمان میں باب حب الرسول من الایمان میں اللہ کے پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک تم لوگ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب نہیں جانو گے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی مومن نہیں بنو گے، تم میں سے کوئی تھوڑا سا صدقہ کر کے، تھوڑی سی خیرات کر کے، تھوڑی سی عبادات کر کے، تھوڑی سی نیکیاں کر کے وہ یہ سمجھے کہ بس میں مومن بن گیا۔ یہ چیزیں تو اہمیت رکھتی ہیں، لیکن آپ سے سوال یہ کہ آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کتنی ہے؟ فرمایا کہ ہلکی پھلکی نہیں، جان سے بھی زیادہ۔ جب تک آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں آتی، آپ مومن نہیں بن سکتے۔ بلکہ ایک تو بڑی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان والنذور، وہاں بھی ایک باب ہے، ایک چپٹر ہے اس نام سے، کیف کانت یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بارے میں ہم صاحب حدیث لایا کہ ایک دن اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا عمر کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ہر چیز سے مجھے عزیز ہیں، ہر تعلق سے، ہر رشتے سے سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، لیکن ابھی اتنا ہے کہ میری جان ابھی مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سچ کہہ دیا، جو دل میں تھا، جو ذہن میں تھا کہہ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر پھر تو ابھی تک مومن نہیں ہوئے۔ ان جملوں نے ایسا اثر کیا سیدنا عمر کے دل پر کہ چیخ اٹھ اللہ کے نبی اللہ گواہ ہے کہ اب اس جان سے بھی آپ مجھے زیادہ پیارے ہیں۔ جب یہ جملہ اللہ کے نبی نے سنا نا، پھر ایمان کے سند دی۔ آپ نے فرمایا کہ الان یا عمر مومن اب بنے گو۔ تو یہ جتنی باتیں قرآنی آیات، سری احادیث، یہ مجھ سے آپ سے تقاضا کر، مرنا تو سب کو ہے بھائی، کتنے بھی آپ یہاں پہ پکے پختے عزم ارادے لے کے بیٹھو، لیکن آپ اپنی موت سے نہیں بچ سکتے، نہ کوئی بچ سکا گے۔ دنیا دعویٰ کرتی ہے دنیا نے یہ کر دیا، دنیا وہاں پوچھی، دنیا نے کچھ بھی کر دیا، لیکن آج تک دنیا کے پاس موت سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ وہ فرمایا موت سے بچنے کا طریقہ کیا؟ آپ موت کو ایک لمحہ پیچھے نہیں کر سکتے، آپ موت کو ایک لمحہ آگے نہیں کر سکتے۔ ایک وقت طے ہے، تم سب کو مرنا ہے، بڑوں کو، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو مر کر اس موت کے منہ سے گزرتے ہوئے، اس لحد اور قبر سے گزرتے ہوئے، قیامت سے گزرتے ہوئے یا جنت چلے جانا ہے یا جہنم چلے جانا ہے۔ اور یہ زندگی ملی ہی اس لیے ہے، ایسے کام نہ کرو کہ ان سارے سفروں میں ذلتیں سہنی پڑے۔ یہ زندگی ملی اس لیے کہ یہ زندگی ایسی گزارو آپ سے آپ کا اللہ راضی ہو جائے۔ آپ جب دنیا سے جانے لگو تو اس دنیا میں بھی آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں برسے ہوں، وقت موت بھی آپ پر اللہ کی رحمتیں برسی ہوں، وہ قبر کی چھوٹی سی لحد اور سامی میں بھی آپ پر اللہ کی رحمتیں برسی ہوں۔ قیامت کے دن جو جب آئے نا، اللہ کی رحمتیں سے سمجھو آپ کے استقبال میں کھڑی ہو، میدان، پل صراط، جہاں جہاں آپ جائیں اللہ کی رحمتیں آپ کا پہرا دے، یہاں تک کہ آپ جنتوں میں چلے جائیں اللہ کی رحمتیں آپ کو ساتھ لے جائیں۔ یہ دین سارے کا سارا اسی پروگرام کا نام ہے، اسی منصوبے کا نام ہے۔ یہ شریعت کیا ہے؟ اسی پلاننگ کا نام ہے۔ یہ کام کرو، اللہ کے یہاں عزتیں پاؤ، اللہ کے در سے محبتیں پاؤ، اللہ کی رحمتوں کا ایسا ساتھ پاؤ کہ اللہ کی رحمتیں کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑیں۔ تو فرمایا کہ ان عظیم مقاصد کی تکمیل کے لیے
جو چیزیں بنیادی ہیں تو ان چیزوں میں ایک چیز اللہ کے رسول کے ساتھ ایک دلی تعلق، ایک گہرا تعلق، محبت والا وہ رشتہ کہ سب سے بڑھ کر آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو تھا ایک نقطہ جس کو جان کر ہر بندہ کہتا ہے کہ یار مولوی صاحب باتیں آپ کی صحیح ہیں، لیکن میں تو ماشاءاللہ محبت کرتا ہوں، میرے دل میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اب وہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہم محبت پر پورے اترے ہیں کہ نہیں اترتے؟ ہماری محبت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ تو بڑے اختصار کے ساتھ اس محبت کے کچھ تقاضے بتاتا ہوں، آسان الفاظ میں، آسان جملوں میں، بڑی آسانی کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ آپ بات سمجھ جائیں کہ یہ جو محبت اسلام کی اساس بنیاد، ایسے سمجھیں آپ کے روزے کی قبولیت، آپ کی نماز کی قبولیت، آپ کی جہاد کی قبولیت، آپ کی تعلیم، تبلیغ، تلاوت، ساری نیکیوں کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے، محبت رسول یہ شرط ہے، اس کے بغیر آپ کی عبادتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو اب یہ کام آپ کب کرو گے، کیسے کرو گے، کون کون سے کام کرو گے کہ شریعت کی روح سے آپ کو یہ سند مل جائے کہ ہاں یار واقع اس بندے کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ مانتا ہے، اللہ کی شریعت مانتی ہے، اللہ کے قوانین مانتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ آپ کو بتاؤں، اگر ہم کہتے ہیں اگر اپنے دل میں اپنے آپ کو سچے محبین میں شمار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے سچی محبت کریں، فرمایا کہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے اللہ کے رسول کو آپ یاد کتنا کرتے ہیں، دن میں، رات میں، صبح شام میں، آپ کے گھروں میں، دفتروں میں، آپ کی کھیتی باڑی میں، آپ دیکھیں، آپ سے سوال ہے اگر آپ محبت رسول میں سچے اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی آپ کو کتنا یاد آتے ہیں؟ پتہ ہے اصحاب کرام کو اللہ کے نبی کتنا یاد ہوتے تھے، سچے جو محب تھے کتنا یاد کرتے تھے۔ تو یقین جانے باقی چیزیں تو اپنی جگہ پر، وہ جو موت ان کے قریب آ جاتی تھی نا، موت سے بڑی تو مشکل کوئی چیز ہی نہیں، انسان کو ڈرانے والی کوئی چیز ہی نہیں، لیکن یقین جانے وہ موت کے منہ میں بھی اللہ کے نبی کو یاد کرتے رہتے تھے۔ صرف ایک حدیث پڑھیں صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر ایک چیپٹر ہے الموت یوم الاثنین، پیر کے دن کسی کو موت آئے نا اس موت کا بیان۔ حدیث میں آتے ہیں اما عائشہ فرماتی ہیں میرے والد سیدنا ابو بکر صدیق جو تھے وہ بیمار ہو گئے، 63-60 عمر تھی، بوڑھے ہو گئے، یہاں تک زندگی کے آخری دن ہیں، سمجھے بالکل زندگی کا آخری دن یا اس سے بھی اگلا دن۔ اب حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ میری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ حدیثوں کو مزید روایات کو ملاتے ہیں تو ایسے سمجھے کہ اولاد کو نصیحت بھی کر چکے گئے، سارے معاملات بھی بتا چکے گئے، لیکن یہ لوگ کیسے اللہ کے نبی کو یاد کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اب اس آخری تکلیف میں بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، اعصاب کمزور ہو گئے، سمجھ رہے ہیں کہ زندگی کا سفر ختم ہونے والا ہے۔ پتہ ہے اپنی بیٹی سے کیا پوچھتے عائشہ سے، میری بیٹی عائشہ یہ تو بتائیں کہ اللہ کے نبی دنیا سے کس دن گئے تھے؟ یہ ہے یاد کرنا، یہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ بیٹی جی ابا حضور، صدیق اکبر پوچھتے ہیں بیٹی مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی دنیا سے کس دن وفات پا گئے تھے، کس دن گئے تھے؟ سیدہ نے جواب دیا ابا حضور اللہ کے نبی تو دنیا سے پیر کے دن گئے تھے۔ پھر دوسرا سوال پوچھا بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے؟ بیٹی نے جواب دیا کہ ابا آج پیر کا دن ہے۔ اللہ سے امید کا اظہار کیا کہ اللہ یہ پیر کا دن ہے، اس پیر کے دن محمد کریم علیہ السلام دنیا سے گئے تھے، میں ابو بکر بھی خواہش کرتا ہوں کہ مجھے پیر کے دن دنیا سے لے جائیو۔ یہ اس وقت پہ اللہ کے نبی یاد ہے۔ پھر آپ نے دوسرا جملہ پوچھا، دوسرا سوال کیا میری بیٹی عائشہ بتاؤ تو اللہ کے نبی جو دنیا سے گئے تھے ان کو کفن میں کتنے کپڑے دیے گئے تھے، کفن میں کتنی چادریں دی گئی تھی، کیسا کفن دیا گیا تھا؟ سیدہ نے کہا ابا حضور اللہ کے نبی کو کفن میں 3 چادریں دی گئی تھی، 3 کپڑے دیے گئے تھے۔ کہا سنو مجھے بھی کفن میں 3 کپڑے ہی دینا، 3 چادریں ہی دینا۔ حدیث میں بے شمار باتیں ہیں، لیکن اپنے موضوع سے تعلق رکھنے والا نقطہ، جن کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت ہوتی ہے نا، یقین جانے کہ وہ موت کی چھتری کے نیچے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے نبی کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا اگر آپ کہتے ہیں ہم محبت رسول میں سچے ہوں، دنیا سے جائیں اللہ میں سچا محب مانے، اللہ کے نبی کی محبت سینوں میں صحیح نمونے سے لے جائیں، تو فرمایا اس محبت کی دوسری شرط یہ ہے، دوسرا تقاضا یہ ہے جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہو آپ بھی اسی سے محبت کریں۔ جس بدبخت کا دل محمد عربی کے دل سے محبت سے خالی ہو کبھی اس کے قریب نہ جائیں، یہ قرآن نے بتایا۔ فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون
من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اللہ فرماتے ہیں کوئی ایسا بندہ جس کے دل میں اللہ کے لیے محبت نہ ہو، اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو، مومنوں کبھی بھی تمہارے دل میں اس کے لیے عزت نہیں ہونی چاہیے، محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دوسری بات، محبت رسول کے دعوے میں سچے بننا چاہتے ہو، کبھی اس بندے سے اپنے دل کو سرشار نہ کرنا جس کا دل اللہ کے نبی کی محبت سے خالی، اور چن چن کے تلاش کر کر کے ان لوگوں سے محبت رکھیں کہ جن کے دل محمد کریم علیہ السلام کی محبت سے پر ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی محبت میں سچے بن کر دنیا سے مومن بن کر جائیں، فرمایا اپنی یاریوں دوستیوں میں کچہریاں لگانے والوں اللہ کے نبی کی باتوں کی بھی کچہریاں کیا کرو۔ یہ ایمان والوں کی شرط ہے، یہ سچے محبوں کی شرط ہے۔ یہ کہاں کا تو محبت کا دعوے دار ہے؟ آج نے پورا دن تو وہاں بیٹھا وہاں بیٹھا وہاں بیٹھا، سیاستدانوں کی کچہری خوب کی، وڈیروں کی کچہری خوب کی، تجارت کی کچہری خوب کی، جتنے تیرے شوق تھے، جتنے تیرے ذوق تھے، تو نے ہر چیز کا تذکرہ کیا، تیری کسی محفل میں اللہ کے نبی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا، اللہ کے حبیب کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہوا۔ یہ کیسی محبت؟ یہ جھوٹ ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اسے یاد کیا جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں کی جاتی ہے۔ فرمایا تیسری یہ بات، اللہ کے نبی کی اپنی مجلسوں میں باتیں کیا کرو، یہ محبت رسول کی تیسری نشانی ہے۔ اور اصحاب اکرام پتہ ہے کتنا وہ کوئی موقع چھوٹا سا بھی مل جاتا نا، کہ چھوٹی سی کوئی ان کو موقع مل جاتا، اس موقع کو غنیمت جانتے، اللہ کے رسول کا تذکرہ کرنے لگ جاتے۔ اب ہوتا ہے امام مالک پڑھیں، کتاب الجمعہ پڑھیں، حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن حضرت ابو ہریرہ جمعے کے دن بڑا جلدی مسجد آ جاتے تھے۔ وہ پتہ ہے کیوں آتے تھے؟ لیٹنے کے لیے، کوئی ٹیک لگا کے بیٹھنے کے لیے، اور نہیں، جلدی جو مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے تھے نا، جمعے کی نماز تک اللہ کے نبی کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ کرو اپنے اندر یہ چیزیں پیدا، اور یہاں تک کہ آپ پڑھیے نا، صحیح بخاری پڑھیے، صحیح بخاری کے اندر آپ کتاب المناقب پڑھیے، باب علامات النبوت فی الاسلام پڑھیے۔ صحابہ کے زمانے میں انہیں کوئی بھی موقع مل جاتا، اللہ کے نبی کی کچہری میں لگ جاتے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے محبت رسول کے دعوے دار، کچہریاں بتاؤ ذرا، آج اپنی کچہری کا شیڈول بتاؤ، کتنی کچہریاں ہوئیں، کتنا اللہ کے نبی کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، کتنی باتیں کی ان کی؟ ہم کہتے ہیں ہم نے تو کی نہیں، تو پھر یہ تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوا نا۔ وہ جو جن کی محبت اللہ کو پسند آ گئی، بلکہ ان کی ساری باتیں اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے ہیں تم میں ہدایت والے بندے وہ ہیں جو محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے اعلان فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ سارے کہتے ہوں گے انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن فرمایا اللہ ان سے راضی ہوگا جو محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یقین جانے زندگی آپ پڑھتے ہیں، چھوٹا موٹا موقع مل گیا، اللہ کے رسول کی باتوں میں لگ گئے۔ میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے وہ جو سواری کے اوپر رکھی جاتی ہے بیٹھنے کے لیے، جس پہ ٹیک لگا کے بیٹھا جاتا ہے، کجاوا، ابوبکر صدیق نے وہ کجاوا بیچا، بلکہ ایک بندے سے کہا کہ یہ میرے گھر سے لے جاؤ۔ وہ بندہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا، صدیق میں آپ سے یہ کجاوے کا میں نے سودا کیا، میں لینے کے لیے آیا کیوں تھا؟ ایک چیز لینے کے لیے، یہ تجارت ہے، سودا ہے۔ ابوبکر صدیق سے ملے، سودا طے ہوا، اب جانے کی بات آئی، کہنے لگے ابوبکر ذرا تھوڑا بیٹھو تو، اللہ کے نبی کی ہجرت کا واقعہ سناؤ، کس سے ہجرت کی تھی؟ اب صدیق نے پورا واقعہ سنایا، یہ دن تھے، یہ حالات تھے، پھر وہی اتری، پھر ہجرت کی اجازت ملی، پھر ہم یہاں سے گئے، پھر ہم مکہ سے نکلے، پھر ہم ایک غار میں چھپ گئے، پھر غار کے بعد ہم آگے گئے، پھر ہم مدینہ پہنچے۔ وہ بندہ پیار سے سن رہا ہے۔ یہ ہے مومن لوگ، تھوڑا سا موقع مل گیا، ذرا اللہ کے نبی کی بات تو بتاؤ، ذرا اللہ کے نبی کی کچھ خبریں تو بتاؤ۔ فرمایا یہ مومنوں کی نشانیاں ہیں جن کے دل میں اللہ کے نبی کی سچی محبت ہے۔ فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کے سچی نبی کی سچی محبت ہونی چاہیے تو محبت رسول کی چوتھی نشانی یہ ہے، سچے محب کے دل میں اپنے محبوب کی زیارت کا شوق ہونا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں، کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کے دل میں خیال ہو اللہ مرنے سے پہلے محمد کا دیدار کروا دیجئے،
یقین جانے دیے جلا کے تلاش کریں گے نہیں ملیں گے، کیونکہ ہم نے محبتوں والے دعوے تو کر رکھے ہیں لیکن وہ محبت ہمارے اندر موجود نہیں۔ جائیے محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھیے کیسی سچی محبت کرتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، جیسے مسند احمد کے اندر حضرت انس کی حدیثوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور بھی جگہوں پر اس کی وضاحت ملتی ہے۔ یقین جانے اللہ کے نبی کو یاد بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت بھی ہے، اور پتہ ہے اتنی محبت خود فرماتے ہیں، فرماتے ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 3 4 6 دن کی بات نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں ہر روز رات کو جب لیٹنے لگتا ہوں، ہر روز جب میں سونے لگتا ہوں، آنکھ لگنے کی دیر ہوتی ہے میرے محمد کا مجھے دیدار ہو جاتا ہے، آنکھ لگنے کی دیر ہوتی ہے مجھے محمد کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ پر میں تمہارے اندر محبت کے دعوے دار ہوں، کتنی تڑپ ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر محمد کریم علیہ السلام سے محبت رکھنا چاہتے ہو، 5ویں بات یہ بھی یاد رکھو، آپ کے دل میں ایک تڑپ ہونی چاہیے، اللہ محمد کے شہر میں موت دینا۔ محبت رسول 2 جملوں کا معنی تھوڑی ہے کہ آپ کہو بس ہم نے محبت رسول کر لی ہے۔ دنیا میں بھی جس سے محبت ہوتی ہے بڑے تقاضے ہوتے ہیں، ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کسی سے مخلص بننے کے لیے، دنیا میں کسی سے سچی محبت کرنے کے لیے بڑے پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں جن کی محبت اور جن کی اطاعت و غلامی میں جنت رکھی گئی ہے ان کی محبت کا کوئی تقاضا نہیں، بس زبان سے کہہ دیا کہ محبت نہیں۔ یہ زبانی باتوں کو اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ نے اپنے نبی سے کتنا سونا اور پیارا اعلان کروایا، مجھ جیسے آپ جیسے کمزور بندوں کو بتانے کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ پتہ اللہ کے نبی نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک آپ کے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ آپ کے صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ آپ کے ظاہری کلام و گفتگو کو نہیں دیکھتا، اللہ کی نظر آپ کے دل پر ہے کہ آپ کے دل میں کیا گئے، کتنے جذبے ہیں، کتنے فکر ہے۔ تو یہ چیز بتا رہا تھا کہ اگلی چیز یہ بھی، اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کو سامنے رکھتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کو سامنے رکھتے ہیں، محبت رسول میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ایک مومن کے دل میں تڑپ اللہ مجھے مدینے میں موت دے دے۔ پڑھیے صحیح بخاری کتاب فضائل المدینہ، امام بخاری پورا چپٹر قائم کرتے ہیں مدینہ طیبہ کے مسجد کی فضیلت کا بیان۔ وہاں پر حدیث لائے کن کی؟ حضرت عمر کی۔ وہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، وہ ایک جملہ تھا اللہ کے حضور خلوص سے دل سے کہا کرتے، اکثر کہتے رہتے تھے۔ وہ پتہ ہے جملہ کیا تھا؟ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ سیدنا عمر دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک۔ اللہ پہلا سوال تو یہ کہ شہادت کی موت عطا فرمانا۔ دوسرا جملہ وجعل موتی فی بلد حبیبک، اللہ اپنے حبیب کے شہر میں موت دینا۔ پتہ چلا کہ یہ مومنوں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ مومن کبھی 2-4 عبادات کو کافی نہیں سمجھ لیتا، ساری عبادات کرنے کے باوجود محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، محبت رسول میں سچائی کا تقاضا یہ ہے، ایک مومن کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے اللہ موت تو یہاں بھی آ سکتا ہے، نواب شاہ میں بھی آ سکتا ہے، سندھ میں بھی آ سکتا ہے، پاکستان میں بھی آ سکتا ہے، لیکن اللہ اس محبت کے ناطے میں سوال کرتا ہوں میری موت مدینے میں ہو، میری قبر مدینے میں بنے۔ اس فرمایا موت ہی نہیں، ایک مومن کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ چیز اللہ مجھے نصیب کر دے۔ یقین جانے ہم ان چیزوں کو مشکل سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے تو نہ صحیح نمونے سے اللہ کو پہچانا ہے، نہ ہم نے صحیح نمونے سے اللہ کے نبی کو پہچانا ہے۔ ہم نے پہچانا ہے تو دنیا داری کو، دنیا کے معاملات و مسائل کو۔ جن لوگوں نے ان چیزوں کی حقیقی اہمیت سمجھی تھی نا، وہ تو یقین جانے کہ ان چیزوں میں اتنا اللہ لحاظ رکھتے تھے، وہ کہتے تھے مدینے میں مرنا بھی بڑی بات نہیں، دعائیں کرتے تھے اللہ مدینے میں قبر بھی دو نا تو محمد کے پڑوس میں دے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ایک ایک ادا سے ایک محبت ظاہر ہوتی۔ یہ جو لوگ ہیں ان کی اداؤں سے محبت چمک دمک کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، محبت کی مہک ظاہر ہو۔ وہ مجھ سے آپ سے پوچھتی ہاں جی آپ بھی دعوے دار ہیں، ذرا تقابل کریں کیا ہے آپ کے پاس؟ یقین جانے ان کی محبتوں کے سامنے ہم اپنی محبتوں کی طرف لوٹتے کچھ نہیں ہے، کھوکھلے دعوے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں کہ مدینے میں مرنا بھی سب کچھ نہیں سمجھتے، ان کی خواہش ہوتی ہے اللہ کے نبی کے قبر کے قریب ہماری تدفین ہو۔ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر جو آخری ٹائم پر زخمی ہو گئے تھے نا، زخموں سے چور تھے،
اس طرح چور تھے کہ اگر منہ میں دودھ ڈالا جاتا پھٹے ہوئے پیٹ سے دودھ نکل کے آتا. حکیموں نے طبیبوں نے لاجواب قرار دے دیا. اللہ زندگیاں دے سکتا ہے, اللہ قدیر ہے, لیکن ظاہری طور پر امیر عمر کی زندگی کا کوئی آسرا نہیں. لیکن پتہ ہے اس وقت کیا کہا اپنے بیٹے کو, میرے بیٹے عبداللہ آؤ ایک کام کرو. جی ابا کیا کام ہے؟ عائشہ کے پاس جاؤ. جی ابا عائشہ کے پاس جاؤں, کیا کہوں؟ کہا کہ آج اسے میری درخواست پیش کریں, آج میری ان کے سامنے ایک ریکویسٹ رکھیں, لیکن جاتے ہوئے آج یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے, آج جا کے عائشہ کو کہیں کہ عمر نے بھیجا ہے. اور عمر نے ایک درخواست کی ہے. درخواست کیا ہے؟ میرے بیٹے جائیے عائشہ کے پاس, میری یہ درخواست رکھیے. عائشہ, اے مومنوں کی ماں عائشہ, میری زندگی کا سفر ختم ہونے والا ہے, زخموں کو دیکھتا ہوں, تکلیف کو دیکھتا ہوں, محسوس ایسے ہوتا ہے کہ میرا اٹھنا مشکل ہی ہوگا. مومنوں کی ماں, یہ میں التجا کرتا ہوں, اجازت مانگتا ہوں, اگر اجازت دو اللہ کے رسول کی قبر کے ساتھ صدیق اکبر کی قبر موجود ہے, کبھی ایک دو قبروں کی اور جگہ موجود ہے. مومنوں کی ماں, میں یہ مانگتا ہوں مجھے اجازت دے دو, میں یہاں دفن ہونا چاہتا ہوں. پھر آگے یہ بھی فرمایا, عبداللہ یہ پیغام تو لے جائیے گا, یہ درخواست رکھ دیجئے گا, لیکن اصرار نہیں کرنا, مومنوں کی اماں کو مجبور نہیں کرنا. اگر یہ درخواست مان لیں تو میری یہیں تدفین کر دینا, اگر یہ مومنوں کی ماں میری بات نہ مانے تو مجھے بقیع میں دفن کر دینا, مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا. یہ ایک چیز بتاتی ہے, محبتوں پہ غور کرو, تعلق رسول پہ غور کرو, نسبت رسول پہ غور کرو, الفت رسول پہ غور کرو, محبت رسول پہ غور کرو. اللہ نے قرآن میں کتنی بار کہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے لیے ان کی زندگیاں نمونہ ہیں. فرمایا محمد کریم علیہ السلام کی محبت کے دعوے دارو, سچی محبت یہ ہے, بڑے بڑے بنگلے بنانے والے, بنگلوں کے پیچھے بھاگنے والے, بڑے بڑے محلات بنانے والے, محلات کے پیچھے توانائیاں صرف کرنے والے, سچا محب رسول تو یہ چاہتا ہے اللہ دنیا کا وقت کسی حال میں بھی گزر جائے قبول ہے, لیکن آخرت میں محمد کے پڑوس میں محلات عطا فرما. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں, کیونکہ ہم تو سچے ہیں ہی نہیں محبت میں. صحابہ کرام کیسے سوچتے تھے, ان کے دل میں تڑپ ہوتی تھی, حالانکہ مکے میں کٹھے تھے, مدینے میں کٹھے تھے, حضر سفر میں کٹھے تھے, جی نہیں بھرا, دعائیں کرتے تھے اللہ آخرت میں بھی ہم محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوں. مسند احمد پڑھیے, ام عائشہ کی حدیثیں پڑھیے. بی بی عائشہ فرماتی ہے میرے ابا حضور ابو بکر صدیق نے جو آخری دن جو باتیں کی تھی نا صدیق نے, وہ بڑی کمال کی تھی. ایک تو وہ باتیں قیامت تک آنے والوں سے پوچھیں گی, او بھائی کلمہ یہ ہے, ایمان یہ ہے, اسلام یہ ہے, تم کس قطار میں کھڑے ہو, آؤ اس طرف, یہ سوچیں پیدا کرو, یہ فکر پیدا کرو. یہ چیز اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے. ہم عائشہ فرماتی ہے کہ آخری دن پتہ ہے کیا فرمایا ابو بکر صدیق نے, بیٹی وہ حدیث میں نے بتائیں اس کا آخری حصہ, آج کون سا دن ہے؟ ابا پیر کا دن ہے. بیٹی اگر میں فوت ہو جاؤں نا, آج دن کو میں فوت ہو جاؤں یا آنے والی رات کو میں فوت ہو جاؤں, میرے جنازے کو زیادہ دیر دنیا میں رکھنا نہیں. پتہ ہے کیوں؟ آگے جملہ ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں میری بیٹی اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا سے جلدی جاؤں میرے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. میری بیٹی میرا جی چاہتا ہے دنیا سے جب میرا جانا ہو میں جلد از جلد محمد کے پاس پہنچوں. میرے لیے وہ دن بڑا مبارک ہوگا, میرے لیے وہ رات بڑی مبارک ہوگی جس دن اس رات میں یہاں سے گزر کر میں محمد کریم علیہ السلام کے پاس پہنچوں. یقین جانے صحابہ کے دل میں یہ سوچیں ہوتی تھی, اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا تھا دنیا سے جا کے اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے, سارے دکھڑے ان کے بھول جاتے تھے, کیونکہ ان کے دلوں میں وہ محبت تھی. ان کی سوچ یہ تھی اللہ کے نبی مکہ میں تو ہم بھی مکہ میں, اللہ کے نبی مدینہ میں تو ہم بھی مدینہ میں, اللہ کے نبی بدر میں تو ہم بھی بدر میں, اللہ کے نبی خندق میں تو ہم بھی خندق میں, اللہ کے نبی حنین میں تو ہم بھی حنین میں, اللہ کے نبی حضر میں تو ہم بھی حضر میں, اللہ کے نبی سفر میں تو ہم بھی سفر میں. ایسی محبتیں تھی. وہ کیا کرتے تھے, جہاں جہاں اللہ کے رسول ہوں وہاں ساتھ ہوں. انہیں پتہ چل جاتا یہاں پر آپ کے ساتھ اللہ کے نبی ہوں گے, کتنی مشکل بات ہوتی, سارے دکھڑے ختم ہو جاتے. امام نبی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں خوابوں کا بیان, اس کی پوری کتاب قائم کر دی. اس میں ایک باب ایک چپٹر لائے, نام یہ رکھا حضرت عثمان کے خواب کا بیان. سن رکھی ہے یہ داستان ہم نے حضرت عثمان کے ساتھ, کتنی تکلیف کے دن تھے, آخری دن جنہوں میں پانی بنتا, کھانا بنتا, مشقتیں, تکلیفیں, پریشانیاں, وہ سب کچھ اپنی جگہ پر.
لیکن یہ جو وفات والا آخری دن تھا نا، اس دن دیکھنے والوں نے دیکھا حضرت عثمان بڑے خوش تھے، چہرے پہ کوئی غم نہیں تھا۔ وہ پتہ ہے کیوں؟ بعض روایت میں وضاحت آتی ہے تقریباً 40 دن کے قریب دن گزر گئے تھے۔ صبح کا جب ٹائم تھا، 40ویں دن صبح کا جب ٹائم تھا، لوگوں سے گفتگو کی، باغیوں نے گھر کو گھیر رکھا تھا، باہر نکلنے کی کوئی اجازت نہیں۔ مسلمانوں کا امیر المومنین گھر کی چھت پر چڑھا، اہل مدینہ کے لوگ سامنے امیر المومنین کو دیکھ کے جمع ہو گئے۔ آپ نے سلام کیا، کلام کیا، گفتگو کی، اور پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا آج مجھے کوئی غم نہیں ہے، آج میں بڑا خوش ہوں۔ کیوں؟ آج میں روزے سے ہوں۔ روزے تو میں نے پہلے بھی رکھے تھے، لیکن آج والے روزے کا معاملہ کچھ الگ ہی ہے۔ عثمان وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ رات خواب میں مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان تو جو کل روزہ رکھے گا نا، اس کی افطاری تو دنیا میں نہیں کرے گا، عثمان کل والے روزے کی افطاری تو ہمارے ساتھ کرے گا۔ تو آج میں نے روزہ رکھ لیا ہے، آج میری افطاری یہاں نہیں ہوگی مدینہ میں محمد کریم علیہ السلام کے پاس جا چکا ہوں گا۔ یہ چیزیں ان کو خوش کر دیتی تھی۔ بلکہ آپ پڑھیں صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب الحث علی السجود، سجدوں کے شوق کا بیان، یہی حدیث آپ کو مسند احمد میں اور کئی کتابوں میں مزید وضاحت سے ملے گی۔ یہ چیزیں ہمیں، مجھے، آپ، ہم سب کو، یہ باتیں نہیں ہیں کہ ہم کرتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، یقین جانے یہ سبق ہے، یہ ہمیں باتیں بتاتی ہے اصل اسلام یہ، اصل دین یہ ہے، اصل مسلمان یہ ہے، اصل محبت یہ ہے، اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سیدنا ربیعہ کو، بڑی مشہور حدیث ہے، خدمت کرتے تھے، سردی کی راتوں میں رات کو اٹھ کے پانی گرم کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے۔ تہجد کا وقت ہوتا، اللہ کے نبی ابھی اٹھتے ہی تھے نا، آپ جا کے آتے، ارے ربی تو پہلے بیٹھا ہوا ہے، ربی نے پانی پہلے گرم کیا ہوا ہے، نہ کہنا پڑتا نہ انتظار کرنا پڑتا، انتظار ہوتا رات کا جیسے آخری حصہ شروع ہوتا، یہ جلد جاگ جاتے، پانی گرم کر کے پیش کرتے۔ ایک رات اللہ کے نبی نے جو کئی دنوں تک، کئی راتوں تک یہ خدمت دیکھی، آپ نے پوچھا سل یا ربی، سل یا ربی، ربی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگو، سوال کرو، بڑی خدمت کی ہے تو نے۔ ربی نے بڑا عظیم جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے بڑی آفر دے دی ہے، بڑی پیشکش کی ہے، میں جلدی نہیں بولوں گا، مجھے انتظار کا ٹائم دیں اللہ کے حبیب، میں غور بچار کروں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ربی، اجازت ہے، غور بچار کر کے بتاؤ۔ کہتے میں نے بڑا غور کیا، بڑے غور کے بعد اس نتیجے پر پوچھا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں، انی اسألک مرافتک فی الجنہ، میں چاہتا ہوں جنت میں تو جاؤں، لیکن جنت میں بھی وہاں جاؤں جہاں آپ ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں اللہ کے نبی کی محبت کے ساتھ۔ محبت میں سچا بندہ وہ ہے کہ جس کے دل میں یہ سوچے ہوں اللہ مجھے جنت دے، پھر جنت میں اللہ کے حبیب کا پڑوس عطا فرما دے۔ محبت رسول میں سچے ہو تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو۔ فرمایا محبت رسول میں سچے ہو تو محبت رسول کی ایک نشانی یہ بھی ہے، محمد کریم علیہ السلام کی ہر بات کو یاد کرو۔ کتنے سارے لوگ ہیں، ابا کی بات یاد ہے، اماں کی بات یاد ہے، استاد کی بات یاد ہے، یاروں دوستوں کی بات یاد ہے، بہنوں کی بات یاد ہے، بیٹوں کی بات یاد ہے، بیٹیوں کی بات یاد ہے، لیکن یہی کلمہ پڑھنے والا بھلکڑ امتی بھلاتا ہے تو اللہ کے نبی کی باتیں بھلاتا ہے۔ یقین جانے آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے، جمعے کا خطبہ سننے کے بعد یہ باتیں اثر تک بھول جاتی ہیں۔ یہی کلمہ پڑھنے والا فلاں سیاسی جلسے میں گیا، فلاں سیاسی جلسے میں گیا، یقین جانو مہینے تک باتیں نہیں بھولتی۔ ہمارے سردار نے یہ کہا تھا، ہمارے ایم پی صاحب نے یہ کہا تھا، ہمارے منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا، فلاں جگہ پر گئے تو آج تو پریزیڈنٹ نے حق ادا کر دیا تقریر کا، پرائم منسٹر نے کیا سے کہہ دیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے مسلمان وہ ہے کہ جس سے سب سے جلدی بات بھولتی ہے تو محمد کریم علیہ السلام کی بات بھول جاتی ہے۔ نہ میرے بھائی یہ دین نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ سچی محبت نہیں ہے۔ سچی محبت اس چیز کا نام ہے اللہ کے نبی کی باتوں کو اپنے سینوں میں یاد رکھا کرو۔ ایک ایک بات صحابہ تو اتنا یاد کرتے تھے، مسند احمد حضرت ابوبکر کی حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وقت گزر گیا، سال پورا گزر گیا، سال کے بعد گھوم پھر کے 52 جمعے گزر گئے، اور سال کے بعد جو نئے سال کا وہ جمعے کا خطبے کا ٹائم آیا نا، حضرت ابوبکر جو ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے، حدیث بات کر ہی نہیں پا رہے۔ جب انہوں نے زبان سے یہ کہا پچھلے سال یہی جمعہ تھا، یہی وقت تھا، یہی گھڑی تھی، یہیں پر اللہ کے رسول کھڑے تھے اور یہ بات کر رہے تھے، یہ کہہ کر صدیق اس قدر روئے کہ رونا بند ہی نہ ہوا۔
وہ بھلاتے نہیں تھے. یقین جانے اگر حدیثوں کو طرف دیکھتے ہیں نا، ایک ہی آپ صحیح بخاری پڑھیں، کتاب المناقب پڑھیں، باب علامات النبوت فی الاسلام پڑھیں. ایک دن اللہ کے نبی جو باہر سے آئے نا، کھڑے ہو گئے، صحابی پیچھے کھڑا تھا. تو کہتے ہیں میں نے آگے جو دیکھا، اللہ کے نبی کے پاؤں پر میری نظر پڑی، اللہ کے حبیب کی پنڈلی پر میری نظر پڑی. کہتے اللہ کے نبی کی پنڈلی چمک رہی تھی. پتہ یہ کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں آج تک وہ چمک میری آنکھوں کے سامنے نہیں بھلائی کوئی بات. اب مسند عبد بن حمید پڑھیں، حضرت انس کی حدیثوں میں آپ کو یہ حدیث ملے گی. حضرت انس نے ایک دن کوئی معاملات مسائل بتا رہے تھے، بات کرتے کرتے فرماتے ہیں اللہ کے نبی انگوٹھی پہنا کرتے تھے. فرماتے ہیں اس انگوٹھی کا جو نگینہ تھا نا، مجھے یاد ہے ایک رات عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، اللہ کے حبیب مصلی پر بیٹھے تھے، اوپر چاند تھا، چاند چمک رہا تھا. وہ چاند کے چمکنے کی وجہ سے اس انگوٹھی پر جو چمکنے کی بات، وہ انگوٹھی چمک رہی تھی. یہ کہہ کر کہتے ہیں وہ آج تک چمک میری آنکھوں میں موجود ہے. یاد کرتا ہوں وہ یاد آ جاتی. یہ ایک ایک جو چیز میں آپ کو مختصر کر کے آگے لے کے جا رہا ہوں، یقین جانا ایک ایک نقطے پر 20 باتیں ہیں، لیکن ہم اپنے موضوع کو سمیٹ رہے ہیں. فرمایا محبت رسول میں سچے لوگ تم میں سے وہ ہیں کہ جن کی نظر میں اللہ کے نبی کی ہر بات اہمیت رکھتی ہو، کوئی بات چھوٹی نہ ہو. وہ ہم تو بڑی باتوں کو بھی چھوٹا کہتے ہیں، دعویٰ ہے بس محبت. صحابہ کتنی اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو اہمیت دیتے. آپ پڑھیے صحیح بخاری کتاب المناقب، وہ یہی چیپٹر علامات النبوت فی الاسلام. بی بی عائشہ بیٹھی تھی، حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کی باتیں سنا رہے تھے. اللہ کے نبی نے فلاں دن یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے فلاں دن یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے فلاں دن یہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا. ابو ہریرہ یہ باتیں کر کے چلے گئے. بی بی عائشہ عبادت میں مصروف تھی. جب فارغ ہوئی کہنے لگی میں اگر ہوتی نا تو ابو ہریرہ کو ٹوک دیتی. مومنوں کی ماں کیوں ٹوکتی؟ کیا یہ باتیں اللہ کے رسول کی نہیں تھی؟ کہا اللہ کے رسول کی تھیں، لیکن یہ جو جملہ ابو ہریرہ نے اس طرح کہا تھا نا، تیزی سے، اللہ کے نبی نے یہ جملہ تیزی سے نہیں کہا تھا، آہستہ کہا تھا. ابو ہریرہ نے آہستہ کیوں نہیں کہا، تیز کیوں کہا؟ یقین کوئی بات چھوٹی. اللہ کے نبی وتر کی نماز پڑھتے تھے نا، وتر کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے، سبحان الملک القدوس. ٹھیک ہے نا، اس میں جو القدوس کا لفظ پڑھتے تھے وہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا، بڑی آواز ہوتی تھی. صحابہ جب یہ بتاتے تھے کہتے تھے یہ دعا ایسے پڑھو جب اللہ کے نبی پڑھتے تھے. اب یہ دعا کا جو آخری حصہ ہوتا تھا وہ آواز تھوڑی بڑی ہوتی تھی، لہذا تم بھی بڑی آواز نکالو. اب اس نے دامت پڑھیں. خواتین کی جو حدیث وہاں پر حدیث موجود ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی امی کو کہا کہ امی روٹی بڑی بھوک لگی ہے، ذرا روٹی جلدی جلدی پکاؤ. امی نے روٹی پکائی، رکھ لی، آگے ہمارے ساتھ بیٹھ گئی. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اماں روٹی دو، بھوک لگی ہے بڑی. کہا بیٹا انتظار کرو، روٹی ٹھنڈی ہوگی پھر دوں گی. میں نے کہا امی کیوں، مجھے بھوک کہا تجھے یاد نہیں، تجھے پتہ نہیں. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے روٹی جب پک جائے تھوڑی ٹھنڈی کیا کرو، ٹھنڈی کر کے پھر کھایا کرو. تو جب اللہ کے حبیب نے ایسے کہہ دیا ہے میں آپ کو کیسے گرم گرم روٹی دے سکتی ہوں. وہ یقین جانے ایسے قریب جاتے ہیں. صحابہ نے کسی بات کو چھوٹا نہیں سمجھا. فرمایا محبت رسول میں سچے ہو تو اگلی سب سے بڑی بنیادی بات اللہ کے نبی کی فرما برداری بھی کرو. اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وطعنا اولئک هم المفلحون. اللہ فرماتے تم میں سے مومن وہ ہیں جو محمد کریم علیہ السلام کی ہر بار کا قدر کرتے ہوں. جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہیں آمنا صدقنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اللہ فرماتے تم میں سے مومن وہ ہیں، تم میں سے سچے محب وہ ہیں جو محمد کریم علیہ السلام کی ہر بات کو لبیک کہیں، ان کی بات کے سامنے ذرے برابر بھی کسی قسم کی اپنی رائے نہ دیں. حدیث کتاب شرح السنہ کے اندر پہلی جلد میں امام بغوی رحمہ اللہ کتاب الایمان کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں، باب رد البدع. وہاں بھی حدیث لائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، آپ نے فرمایا کہ تب تک تم مومن نہیں ہوگے جب تک اپنی تمام تر سوچوں، ارادوں اور خواہشات کو میری تعلیم کے پیچھے نہیں لگاتے. تب تمہاری محبت سچی ہوگی. دعواؤں سے کام نہیں چلتا، جملے بول کے کرو اپنی مرضی. اللہ اس کو محبت نہیں مانتا. قرآن سے پوچھو، قرآن تو یہ بے ایمانی کہتا ہے، بے دینی کہتا ہے. قرآن نے کتنے الفاظ میں، واضح الفاظ میں کہا فلا وربک، حبیب تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. جس شخص کو آپ کوئی بات سناؤ
اور آپ کی بات سننے کے بعد پھر بھی کچھ سوچے ادھر ادھر کا، حبیب ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں یہ تو مومن ہے ہی نہیں، اس کے تو محبت کا دعوی فضول ہے۔ جو فرمایا کہ یہ باتیں بتاتی ہیں محبت رسول میں سچا وہ ایک اللہ کے نبی کی ہر بات کو مانتا ہو، قدر کی نظر سے دیکھتا ہو۔ فرمایا محبت رسول میں سچا تم میں سے وہ ہے کہ ہر عقیدہ وہی رکھے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہو۔ اب پڑھیے صحیح مسلم کتاب الایمان، پہلا باب ہے، پہلا چپٹر ہے۔ یہاں سے حدیث لائے صحابہ کے زمانے میں نیا فرقہ پیدا ہوا تھا، قدری فرقہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو آ کے کسی نے بتایا، وہ بندہ آیا تھا مکہ میں حج پر، حضرت عبداللہ بن عمر بھی حج پر آئے تھے۔ اس بندے نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک فرقہ پیدا ہوا ہے، اس کے یہ نظریات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے سنو، جب واپس جاؤ نا ان کو میرا سلام نہیں کہنا، جب واپس جاؤ نا ان بندوں کو، ان لوگوں کو یہ کہنا کہ عبداللہ بن عمر آپ سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، دوری کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ آپ نے وہ والے عقیدے رکھے جو محمد نے نہیں سکھلائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچے محب کی سوچ اور علامت یہ ہوتی ہے، باقی کام کرتے کرتے اس کی یہ سوچیے ہر وہ عقیدہ مجھے رکھنا ہے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے سچا مومن وہ ہے، سچا محب جسے اللہ رسول کی شریعت نے، اس شریعت کے تناظر میں دیکھا جائے یہ واقعی محبت کا سچا ہے۔ فرمایا کہ اس کی اگلی شرط یہ بھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی دینی کام کریں وہ اللہ کے حبیب کی تعلیم کے مطابق کریں۔ محب کی معنی یہ تو محبت نہیں ہوئی، محبت کی دعویٰ کریں لیکن چھوڑو اللہ کے حبیب کو، یہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اس کی رائے کیا ہے؟ نہیں، صحابہ کے زمان میں اسے محبت نہیں کہا جاتا تھا۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر آتا ہے، باب الوتر علی الدابہ۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر ایک بار سفر کر رہے تھے، اس کے ساتھ ایک ساتھی بھی تھے، وہ بھی اپنی سواری پر تھے، رات کا ٹائم تھا، عشاء بھی گزر چکی تھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ رات کو وتر پڑھا جاتا ہے، یہ جو قافلہ چل رہا تھا نا ٹائم بڑھتا جا رہا تھا۔ اب جو حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ دوسرا بندہ اپنی سواری پر تھا نا، اس نے دیکھا کہ یار ایسے تو صبح ہو جائے گی، میں وتر نہیں پڑھ سکوں گا۔ اس بندے نے ایسے کیا، تھوڑا سائیڈ پہ گیا، اپنی سواری روکی اور جا کے وتر پڑھ لی ہے، یہ قافلہ چل رہا ہے۔ اس نے وتر پڑھے، پھر سواری کو بھگایا، قافلے کے ساتھ مل گیا۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ پھر سواری ساتھ چلا رہا ہے۔ ابن عمر نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے عبداللہ وہ میرے وتر رہتے تھے، وہ میں پڑھنے گیا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ میں نے سواری روکی، جا کے دور میں نے وتر پڑھے، اب آپ کے ساتھ مل گیا۔ کہا کہ کیا آپ کے لیے اللہ کے رسول کا طریقہ کافی نہیں ہے؟ کہا ابن عمر ایسی کیا بات ہوئی کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے حبیب تو وتر کی نماز سواری پر پڑھ دیتے تھے، تو آپ کو یہ کام اللہ کے رسول کے طریقے مطابق کرنا کیوں نہ آیا؟ کیوں آپ نے جا کے الگ وتر پڑھے؟ قرآن و سنت کو پتہ چلتا ہے کہ صرف عبادات ہی نہیں، صرف عقیدے نہیں، بندہ مومن وہ ہے کہ جس کے معاملات میں اللہ کے نبی کی تعلیم ہو۔ معاملات یعنی کہ عبادت بھی نہیں، عقیدہ بھی نہیں، اس کے معاملات، تجارت، لین دین، چلنا پھرنا، یہ جو ہے یہ اللہ کے نبی کی تعلیم کے موافق، یہ محبت۔ صحابہ تو اتنی محبت کرتے تھے۔ سنبی داؤد پڑھیں، ناراض نہ ہو جائیں، میں آپ ہم آج ایک جیسے ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں، صرف دعوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، صرف کھوکھلے دعوے۔ یہ چیزیں سننے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آئیں میں اور آپ ہم اپنے معاملات کو سامنے رکھیں، اپنی اصلاح کریں۔ موت کوئی تانا نہیں ہے، کسی وقت بھی یہاں سے ہم جا سکتے ہیں۔ بے ایمان بن کر نہ جائیں، مومن بن کر جائیں، اور مومن بننے کے لیے شرط ہے اللہ کے نبی کی سچی محبت۔ اور محبت کیا ہے؟ یہ باتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے سنن ابی داؤد کے اندر، کتاب الادب کے اندر، باب فی البناء، یہ پورا چپٹر ہے عمارتیں بنانے کا بیان۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول مدینہ سے باہر گئے نا، ایک اوپر کوئی ٹبا شبا بنا دیکھا جسے ہم عام طور پر قبہ کہتے ہیں۔ عربوں میں یہ بھی تھا، رہائش کے بغیر گھر ور وہاں ہوتے تھے، اپنے اسٹینڈر کے طور پر باہر قبے بنا دیتے تھے، کبھی کوئی مہمان آ گیا تو چلے گئے، نہیں تو وہ قبے ایسے ہی ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی جو گزرے نا، آپ نے صاحب سے پوچھا یہ کس کا قبہ ہے، یہ کس نے یہ ٹبا بنایا ہے؟ کہنے والے نے کہا اللہ کے نبی فلاں انصاری نے۔ اللہ کے نبی کو بڑا غصہ آیا، بولا کچھ نہیں، صرف غصے کا اظہار کیا، دکھ کا اظہار کیا۔ حدیث میں آپ آئے بیٹھے، کچھ دیر کے بعد گھوم پھر کے وہ انصاری بھی آیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو دیکھ کے دکھ کا اظہار کیا، بات نہیں کی۔ جب مجلس اختتام پذیر ہوئی، وہ انصاری صحابی دوسرے دوستوں کے پاس آیا، وہ کہنے لگے بتاؤ کیا بات ہے، آج اللہ کے نبی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بات اور تو ہم کچھ نہیں جانتے، ہم اتنا جانتے ہیں آج ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جب مدینہ سے باہر گئے نا، آپ نے بلندی پر ایک قبہ، ایک ٹبا، ایک جگہ چھوٹی سی دیکھی، خوبصورت بنی ہوئی، آپ نے پوچھا ہم سے یہ کن کی ہے؟ ہم نے تمہارا نام لیا۔ تو اللہ کے نبی کو ہم نے جو چہرے انور پر نظر کی، اللہ کے نبی کو دکھ ہوا،
یہ ہے قدردانی، یہ ہے سچی محبت۔ پتہ چل گیا یہ جو میری رہائش گاہ ہے، یہ جو میں نے اسٹینڈر کے طور پر ایک قبہ بنایا، یہ اللہ کے نبی کو برا لگا۔ حدیث میں آتے وہاں سے اٹھے، وہ جا کے وہ گرا دیا، گرا کے اپنے دل کو خوش کیا۔ ایک دو دن جو گزرے نا، اللہ کے نبی پھر وہاں سے گزرے، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ ٹبہ جو بنا ہوا تھا کہاں گیا؟ اللہ کے نبی، اس کو ہم نے بتایا، اس نے ہم سے پوچھا، اس کو صرف اتنا علم ہوا کہ یہ چیز اللہ کے نبی کو اچھی نہیں لگی، اس نے گرا دی۔ یہ ہے دین کہ عقیدہ عمل تو اپنی جگہ پر، زندگی کے تمام تر معاملات میں اللہ کے پاک نبی محمد کریم علیہ السلام کی محبت ہو۔ آخری حدیث پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے مسلمان ہونے کے ناطے۔ ہم جتنا کماتے ہیں یہ 10 20 30 40 سالہ زندگی چمکانے کے لیے، یہ ہو، اور آگے جو زندگی ہے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، ہمارے پاس انگ ختم ہو گئے، زندگی بہت بڑی ہے، اور وہ کیسے بنے گی؟ اللہ کے نبی کے محبت کے ساتھ۔ تو اس محبت کو اہمیت دیں، اس راستے کی طرف آ جائیں۔ اگلی بات یہ کہ اگر میں اور آپ ہم چاہتے ہیں نا ہم اللہ کے نبی کے سچی محبت رکھیں، اپنے آپ کو مومن سمجھیں، اپنے آپ کو مومن بنائیں، تو یقین جانیں اللہ کے نبی کی محبت کو لوگوں میں تقسیم کریں، اپنے بچوں کو محبت سکھائیں۔ کتنے ہیں وہ اپنے بیٹے کو یہ تو کہتے ہیں بیٹا دادا کا خیال کرنا، دادی کا بھی خیال کرنا، اور نانا کا بھی خیال کرنا، بیٹے نانی کا بھی خیال کرنا، چاچو کا خیال کرنا، تایا کا خیال کرنا۔ کتنے سیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹو زندگی پہ کوئی بھروسہ نہیں، میں چلا جاؤں نا تایا کا خیال کرنا، اپنی خالہ کا خیال کرنا، یہ ہم سب کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو بیٹھ کے اللہ کے نبی کی محبت سکھلائی ہو؟ بیٹو تم سارے اپنی جگہ پر، میرے سارے مٹرمائٹ اپنی جگہ پر، لیکن میرے دل میں سب سے عظیم اللہ کے نبی ہیں۔ دنیا سے چلا جاؤں اللہ کے نبی کا خیال کرنا ہے آپ کو۔ ایسے رخ کرتے ہیں، کتابوں میں حدیثیں بھری پڑی ہیں، لیکن گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں تو وقت کم ہے، صرف ایک حدیث پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں، اگر 1 2 منٹ آگے چلے جائیں تو اللہ کے لیے معاف کرنا۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، کتاب الجنائز کے اندر ایک باب ہے حل یخرج المیت من القبر، اور بھی مختلف مقامات پر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ جنگ احد کی بات ہے، دن میں جنگ احد لگی تھی، اسی جنگ کے رات کے ٹائم حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں میرے والد عبداللہ نے، بوڑھے بھی تھے غریب بھی تھے، جنگ کی رات مجھے تھوڑا بلایا، مجھے ہاتھ سے پکڑا اور آگے لے کے، جیسے کوئی اپنائیت ہوتی ہے، کوئی خاص باتیں کی جاتی ہیں، کہتے میرے والد مجھے تھوڑا لوگوں سے الگ لے کے گئے اور بڑی قیمتی نصیحتیں کرنے لگے۔ فرماتے مارانی اللہ مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میرے ابا نے مجھے تھوڑا لوگوں سے الگ جا کے کچھ باتیں کہی، کچھ نصیحتیں کی۔ پہلا جملہ یہ تھا، اے میرے بیٹے جابر، لگتا ایسے ہے کہ کل جنگ کے میدان میں جب جیسے جنگ شروع ہوگی، میرے دل میں یہ خیال باری باری آتا ہے کہ پہلے پہلے میں مارا جاؤں گا، جو لوگ پہلے پہلے شہید کر دیے جائیں گے جابر، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں ان لوگوں میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ لیکن آپ کو کچھ نصیحتیں کیے جاتا ہوں میرے جانے کے بعد۔ ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جابر میرا کوئی بھائی نہیں، تیرے علاوہ میرا کوئی بیٹا نہیں، لیکن ایک بات بتاؤں، سارے اپنی جگہ پر، میرے بیٹے جابر تو بھی ہے، تیری 7 بہنیں بھی ہیں، پیچھے دوسرا کنبہ قبیلہ بھی ہے، لیکن جابر تجھے یہ بتاؤں، میرے دل کی بات پوچھو تو سب کی باری بد میں آتی ہے، اللہ کے نبی آپ سب سے مجھے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جابر میرے جانے کے بعد اللہ کے نبی سے نبھانا، اللہ کے نبی کی قدردانی کرنا، اور آگے بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں۔ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، تقریباً 18-19 باتیں جب قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ دنیا سے جانے والے 1000 جاتے ہیں، بلکہ سارے جائیں گے، لیکن کسی انہی کی پار لگنی ہے جو دنیا سے جائیں تو اللہ کے نبی کی محبت لے کر جائیں، اتنی محبت لے کر جائیں کہ اللہ کے نبی انہیں سب سے پیارے ہوں۔ لیکن یہ باتیں ہی ہیں جب تک عمل نہ کیا جائے۔ عمل کرنے کے لیے جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آئیے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ان باتوں کو یاد کیجئے، ان باتوں پہ عمل کیجئے، تاکہ ہم جب دنیا سے کل چلے جائیں تو اللہ کے بھی قدردان بن کر جائیں، اللہ کے حبیب کے بھی قدردان بن کر جائیں۔ خدا نہ کرے کہ ایسے جائیں، دنیا کے بنگلوں کے تو قدردان ہو، دنیا کے گاڑیوں کے تو قدردان ہو، دنیا کے یاروں دوستوں کے تو قدردان ہو، دنیا کے رشتوں ناتوں کے تو قدردان ہو، لیکن اللہ کے ناقدرے بن کر دنیا سے جائیں، اللہ کے رسول کے ناقدرے بن کر دنیا سے جائیں۔ اگر ہم اس حال میں گئے تو اس وقت کیا حال ہوگا میرا اور آپ کا، جب یہ جان بے جان ہوگی،
کفن کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہوگی، لوگ لے کے جا رہے ہوں گے، کتنی ندامت طاری ہوگی، کتنا افسوس کا عالم ہوگا جب جا رہے ہوں گے اللہ رسول کے بے وفا بن کر، نا قدردان بن کر تو نہیں۔ آئیے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ کے نبی کی طرف لوٹیں، اپنے سینوں میں اللہ کے نبی کی محبت ہی نہیں خوب محبت پیدا کریں۔